جب تک ہم کلمے کو نہیں سمجھیں گے ہم فلاح نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم عرب والے نہیں ہیں۔ کلمہ جو ہے وہ عربی میں جو ہم شاہدی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدی تب دی جاتی ہے جب تک اس کو اس کا علم نہیں ہو، وہ شاہدی اس کی بیکار ہے۔ تو جب تک ہمیں کلمے کا پتہ نہیں ہوگا ہماری شاہدی بیکار ہو جائے، کیونکہ اس کلمے میں فلاح ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سرزمین پر آ کر علن اعلان کر دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے کائنات کے انسانوں، لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی تو آخرت میں بھی، دنیا میں بھی بادشاہی ملے گی تو آخرت کی بھی بادشاہی ملے گی، سارے نجات تمہاری اس کلمے میں۔ لیکن جس کو سمجھ میں آ جائے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آ گیا، اللہ کے محبوب نے جب یہ اعلان کر دیا تو بلال نے فوراً لبیک کہہ دیا، اور کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول، فوراً اس نے کہہ دیا۔ جب مکے کے سرداروں کو یہ پتہ پڑا، ایک غلام حبشی، ایک معمولی بندہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایک اللہ کو مانا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لا الہ کا مقصد کیا ہے، یعنی پورے ان کے جو الہ تھے سارے الہوں کی نفی۔ تو اس نے بلال کو آ کر پکڑا اور بولا، او بلال کیا کہہ رہے ہو؟ بلال نے فرمایا احد احد احد۔ بلال تم جو احد کہہ رہے ہو کہ اللہ اکیلا بس اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، ان ھذا لشیء عجاب، تم یہ کون سی بات کہہ رہا ہے؟ بلال نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں یہی جانتا ہوں احد احد احد، کیونکہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہر شے اس کے اختیار میں ہے، اگر پکڑے تو چھڑانے والا نہیں ہے، چھوڑے تو پکڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ پوری کائنات کے الہوں کی نفی کھڑی ہے اور اللہ کے رسول حق ہے، سچ ہے۔ جب اس کو سچ مان لیا، اس کی زبان پر یقین آ گیا اور اللہ پر ایمان آ گیا، تو ان لوگوں نے اتنی تکلیفیں دی، دھوپ پر سلا دیا، گرم پتھروں پر سلا دیا اور انگاروں پر اس کو لیٹا دیا، پھر بھی وہ کہنے لگا احد احد احد، اپنے پروگرام سے ہٹا نہیں، بلال کو مار مار کر پھینک دیتے تھے، خون بہتا تھا جسم سے، اتنی تکلیفوں کے باوجود اس کے زبان پر یہی تھا احد احد احد۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ شان کر دیا، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گیا تو جنت میں جتی کا آواز آ رہا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا او جبرائیل یہ کس کی آواز ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں گھوم رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا صحیح، یہ تیرے غلام بلال مدینے میں گھوم رہا ہے، اس کے جتی کی آواز ہے، اور کسی کا آواز نہیں ہے، جنت میں نہیں ہے، لیکن یہ اس کے جتی کا اثر ہے کہ مدینے میں گھوم رہا ہے، آواز جنت میں۔ یہ تھا اس کا شان۔ جب اس نے لا الہ کو سمجھا اور اس کو سمجھ میں آ گیا تو یہ بلال کا شان ہو گیا کہ گھومتا ہے مدینے میں تو آواز جنت میں جاتا ہے۔
تو بھائیوں دوستوں، جب تک ہم کلمے کو نہیں سمجھیں گے فلاح نہیں پائیں گے۔ جب تک ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آئے گا کہ ہم جو شادی دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں، تو ایسا ہی ہوگا جیسے